بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ کسی ملک پر ایک بہت عقل مند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے ملک میں بڑی خوشحالی، امن، چین اور سکون تھا۔ لوگ بہت پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ بادشاہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور رعایا بھی بادشاہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ مگر کچھ عرصے کے بعد ملک میں چوریاں ہونے لگیں۔ بادشاہ کو جب اطلاع ملی تو وہ بہت فکر مند ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ جلد سے جلد ان چوروں کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کرو تاکہ ملک میں امن و امان بحال ہو۔ وزیر نے فوراً حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ وہ بھیس بدل کر گلی کوچوں میں پھرنے لگا تاکہ چوروں کا پتہ چلا سکے، مگر شام تک اسے کہیں سے بھی چوروں کے متعلق کوئی خبر نہ مل سکی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو بھی باہر ہی گھومتا رہے گا۔ اس طرح اگر چور کسی گھر میں چوری کرنا چاہیں گے تو اسے پتہ چل جائے گا۔ وہ ساری رات ایک گلی سے دوسری گلی میں گھومتا رہا مگر چور اسے کہیں نظر نہ آئے۔ صبح جب وہ تھکا ہارا دربار میں پہنچا تو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ ایک بڑھیا بادشاہ کے سامنے رو رو کر چوروں کی کارستانی بیان کر رہی تھی، جو رات میں اس کی بھینس اور 3 بکریاں چوری کر کے لے گئے تھے۔ بڑھیا فکر مند تھی کہ اب وہ زندگی کیسے گزارے گی۔ بادشاہ نے حکم دیا شاہی خزانے سے بڑی بی کو ایک بھینس اور 3 بکریوں کی قیمت ادا کی جائے۔ پھر وہ وزیر کی طرف متوجہ ہوا اور چوروں کے متعلق دریافت کیا۔ وزیر نے شرمندگی سے کہا، بادشاہ سلامت، میں معافی چاہتا ہوں، میں ساری رات گلیوں میں پھرنے کے باوجود چوروں کا کوئی سراغ نہیں لگا سکا۔ بادشاہ وزیر کی بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ کل سے ہم دربار میں نقاب لگا کر بیٹھا کریں گے۔ درباری حیران تو ہوئے مگر کسی نے بادشاہ سے اس فیصلے کی وجہ دریافت نہیں کی۔ دربار برخاست ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، دیکھو، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خود چوروں کی تلاش میں نکلیں۔ تم ہماری غیر موجودگی میں نقاب پہن کر بادشاہ بن کر ملکی امور چلاتے رہنا۔ ہمیں امید ہے کہ ہم جلد ہی چوروں کا سراغ لگا لیں گے۔ وزیر بادشاہ کی ہدایت کے مطابق نقاب پہن کر امور مملکت چلانے لگا اور بادشاہ ایک غریب کسان کے روپ میں گلیوں بازاروں میں چوروں کو تلاش کرنے لگا۔ بادشاہ ہر روز ایک نیا بھیس بدل کر چوروں کی تلاش میں نکلتا مگر اسے چوروں کی تلاش میں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ ایک رات کو بادشاہ نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو وہ ان کے تعاقب میں جانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ گھڑ سوار شہر سے نکل کر جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ بادشاہ کے پاس گھوڑا نہیں تھا، وہ ان کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا مگر اسے یقین ہو گیا کہ یقیناً وہی چور تھے جو روزانہ کسی نہ کسی گھر میں چوری کرتے تھے مگر پکڑے نہیں جاتے تھے۔ اگلے دن بادشاہ نے جنگل کا رخ کیا۔ بہت دیر تک چلتے رہنے کے بعد وہ جنگل کے وسط میں پہنچ گیا۔ اب اسے چوروں کے ٹھکانے کی تلاش تھی۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک مسلح چور نے اسے روک کر پوچھا، تم اس جنگل میں کیوں گھوم رہے ہو اور کون ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں غریب آدمی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، اس لیے جنگل میں گھوم رہا ہوں۔ چور نے کہا، میں تمہیں ابھی قتل کر دیتا مگر سردار کے آنے تک تمہیں زندہ رکھوں گا کیونکہ یہ سردار کا حکم ہے۔ بادشاہ کو اس نے ایک درخت سے باندھ دیا۔ شام کو جب چوروں کا سردار نئی چوری کے لیے جانے لگا تو وہاں سے گزرا جہاں بادشاہ کو درخت سے باندھا گیا تھا۔ بادشاہ نے اس سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ہاں نوکر رکھ لو۔ سردار نے چند لمحے سوچا پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر نوکری دے سکتا ہوں کہ تم ہم سے کوئی سوال نہیں کرو گے اور کبھی اس جنگل سے باہر نہیں نکلو گے۔ بادشاہ نے دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس طرح وہ چوروں کا ساتھی بن گیا۔ اب بادشاہ
ان کے لیے کھانا پکاتا، ان کے غار کی صفائی کرتا، چشمے پر لے جا کر ان کے کپڑے دھوتا اور پینے کے لیے پانی بھر کر لاتا، مگر ان سے کوئی سوال نہ کرتا۔ چور اس کے سامنے چوری کرنے جاتے، وہ واپس آ کر مال آپس میں تقسیم کرتے اور سو جاتے، مگر بادشاہ انہیں کچھ نہ کہتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک چور سارا دن بادشاہ کی چھپ چھپ کر نگرانی کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد چوروں کو بادشاہ پر اعتماد ہو گیا۔ تب ایک دن بادشاہ نے چوروں کے سردار سے کہا کہ مجھے چٹائیاں بنانے کا فن آتا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے ایک ایسی شاندار چٹائی بنا دوں جس پر بادشاہ تمہیں بہت سا انعام دے گا۔ چوروں کے سردار نے بادشاہ کو چٹائی بنانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ نے دن رات ایک کر کے ایک ہفتے میں چٹائی تیار کر لی اور باندھ کر سردار کے حوالے کر دی، اور تاکید کی کہ اسے بادشاہ کے سامنے ہی کھولنا۔ اگر تم اسے پہلے ہی کھول لو گے تو اس کے پھول پتے آپس میں گڈمڈ ہو جائیں گے۔ سردار نے بادشاہ کی بات مان لی اور وہ چٹائی لا کر نقاب پوش بادشاہ کو تحفے میں دے دی۔ وزیر نے چٹائی کھول کر دیکھی تو فوراً نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے، ہم اسے شایان شان انعام دیں گے۔ سردار یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر نے سپاہیوں کے ایک دستے کو تیار ہونے کا حکم دیا اور دستے کے امیر کو بلا کر ایک نقشہ سمجھایا کہ فلاں جنگل میں حملہ کر کے جتنے چور ہیں سب کو پکڑ لاؤ۔ اگلی صبح جب سردار اپنا انعام لینے دربار میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سب ساتھی گرفتار ہو کر بادشاہ کے سامنے پہنچ چکے تھے، مگر ان کے ساتھ وہ غریب نوکر نہیں تھا۔ سردار کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تب بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ سب چور حیران رہ گئے کیونکہ وہ ان کا وہی نوکر تھا۔ بادشاہ نے چوروں کو قید کرنے کا حکم دیا اور لوٹا ہوا مال اصل مالکوں کو واپس کر دیا۔ چوروں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ دراصل بادشاہ نے چٹائی میں چوروں کی غار کے راستے کا نقشہ بنا کر اپنے نقاب پوش وزیر کو بھیجا تھا، اور وزیر نے فوراً وہاں حملہ کروا کر سب چوروں کو گرفتار کر لیا تھا۔